بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم. رواه أبو داود. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعه بالحلف الكاذب. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا. دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا نہ ان پر عنایت کی نظر کرے گا اور نہ گناہوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ لوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے. حضور یہ تین لوگ کون کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا تہبند حد سے نیچے لٹکانے والا یعنی جیسا کہ متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے اور احسان جتانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا چلانے والا. تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے. یہ تین حدیثوں کی تلاوت ہوئی اور اس کے ترجمے ہوئے. ان حدیثوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں میں رکھتا ہوں. ان حدیثوں کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے لوگوں کا انجام بیان فرمایا. جھوٹے لوگوں کا انجام بیان فرمایا. پہلی حدیث حضرت اشعث کی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جھوٹا انسان کل قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی حالت کوڑھی کی حالت جیسی ہوگی. یعنی اس کا پورا بدن ایسا ہوگا جیسا کہ اس کے بدن پر فالج پڑ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کوڑھی لوگوں کا ہاتھ ایسا رہتا ہے, ہاتھ سیدھا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا. تو گویا کہ اس کا پورا جسم اس طرح ہوگا. اللہ بچائے ہم سب. یہ کس کا انجام ہے؟
کہ اس شخص کا انجام ہے جو کسی معاملے اور مقدمے میں جھوٹی قسم کھا کر دوسرے فریق کا مال مار لے، یہ اس کا انجام ہے۔ نعوذ باللہ من غضبہ و عقابہ، اللہ بچائے سارے مسلمانوں کو۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان یہ فرمائی کہ جھوٹے شخص پر جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اسی باب کے اندر گزری ہے کہ جھوٹے شخص پر جہنم واجب اور جنت حرام، اور ایسا اگر ہوا تو ان حدیثوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو یہ سزا ملے۔ اور محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ سخت سزائیں جھوٹے لوگوں کے لیے کیوں بیان کی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے انسان جو ہے اللہ کے پاک نام کو غلط موقع پر استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر سامنے والے کو یقین دلاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یعنی اس میں الہی کے بابرکت نام کو ناپاک طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ اور محدثین نظام فرماتے ایسے لوگوں کے لیے جتنی بھی سخت سزائیں بیان کی جائے وہ عین حکمت ہے، کمی نہیں ہے، عین حکمت ہے۔ اور دوسری حدیث جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے اللہ تعالیٰ، یعنی جیسے خوش کن الفاظ کے ذریعے سے اللہ کو کلام کرنا چاہیے، اس طرح خوش کن الفاظ کے ذریعے سے کلام نہیں کریں گے، بلکہ سخت کلامی اللہ تعالیٰ انداز رکھنا ہے، سخت کلامی۔ اور اسی طریقے سے عنایت کی نظر بھی نہیں ڈالیں، نظر رحمت ایسے شخصوں پر کل قیامت کے دن نہیں ہوگی، جبکہ ہر شخص کو اللہ کی نظر رحمت کی طرف جو ہے دھیان لگی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہر شخص یہ بٹھائے رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی طرح نظر رحمت مجھ پر پڑ جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے لوگوں کی گناہوں اور ان کی گندگیوں کو بھی صاف نہیں کرے، جیسے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں اور گندگیوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو یہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا گھاٹے میں ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے نام کو غلط جگہ پر استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے کہ جو اپنا ازار یا تہبند، لنگی یا پینٹ یا شلوار حد سے زیادہ نیچے، یہ متکبروں کی علامت ہے، مغروروں کی علامت ہے۔ اور محدثین نظام فرماتے ہیں کہ تکبر ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ برائی اتنی خطرناک ہے کہ جلدی
لوگوں کی دماغ میں بیٹھتی بھی نہیں۔ اس کی علامت تکبر کی محدث نظام فرماتے ہیں کہ چوٹیوں کے چال کی طرح ہے، کہ جس طریقے سے چوٹی جب چلتی ہے تو اس کی چال کو جاننا پہچاننا دشوار ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے اندر کبر پیدا ہو گیا، معلوم نہیں چلتا۔ اس لیے محدث نظام فرماتے ہیں کبر کی علامتوں سے انسان بچے، اور وہ علامت کیا ہے؟ حد سے زیادہ پینٹ یا پاجامہ یا ازار لنگی نیچے لٹکانا، اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے کہ جو احسان جتانا، کسی موقع پر کسی کی مدد کر دی، نصرت کر دی، تعاون کر دی، تو اب احسان جتا رہا کہ میں نے تو تم پر فلاں موقع پر یہ احسان کیا۔ یہ احسان جتانے والا بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے والمنفق سلعہ بالحلف الکاذب، وہ جھوٹا تاجر جو جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچتا ہے، اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، تو یہ گویا کہ کذاب تاجر ہے، جھوٹا تاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرے۔ آج ہم ان برائیوں کو اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہم ان برائیوں میں ملوث ہیں یا نہیں۔ جھوٹی عادت ہماری خصلت میں ہے، آج ہماری زندگی میں ہے، بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی تہبند، لنگی، پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھ دیتے ہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں رہتا، احساس ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ آج 90% لوگ جو تاجر ہیں وہ جھوٹ بول کر تجارت کرتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی بات بولے بغیر تجارت ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اندر انسان کی اصلاح بھری ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی بات سننے میں آئی، اس کی بغیر تحقیق کیے ہوئے ہم اس بات کی چلتا کر دیتے ہیں، اس بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے سے ہو، چاہے انسٹاگرام کے ذریعے سے ہو، ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہو۔ ہر بات ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی میری ذریعے سے پھیل جائے، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹے انسان کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات چلتا کر دے۔ تو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی عادت رکھنے والا جس طریقے سے قابل اعتبار نہیں ہوتا، اسی طریقے سے بغیر کسی بات کی تحقیق کیے ہوئے بات کو چلتا کر دینا، یہ آدمی بھی لائق اعتماد نہیں رہتا۔ یہ ساری کی ساری برائیاں آج ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک کریں۔ انسان کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے بہت زیادہ حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان سوچ لے کہ مجھے اپنی زندگی میں اصلاح کرنی ہے، تو ایک حدیث پر ہی عمل کرنا شروع کر دے، اس کی زندگی ہدایت پر آ جائے۔ ضرورت ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی نیت سے حدیثیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی
ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔